مولانا فضل الرحمان کا دلیرانہ اقدام، سربراہ دجوئی فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ روانہ۔ مولانا فضل الرحمان کسی بھی مسلم ملک کے پہلے رہنما ہیں جو جنگ زدہ فلسطین گئے ہیں۔ ان کی نقل و حمل کو خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ خاموشی سے وہاں پہنچ کر مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر سکیں۔ ترجمان دجوئی کی بھی مولانا فضل الرحمان کے غزہ جانے کی تصدیق۔ خون ریزی میں اسرائیلی حیوانیت کا ساتھ دینے پر امریکہ بھی کی صدر بائیڈن اور اسرائیل پر تنقید۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ممبر پر امیلا جائے پال نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اسرائیل کو غزہ پر بمباری بند کرنا ہوگی۔ سابق فوجی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امریکی رکن کانگریس جیسن کرو کی بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف امریکہ نے ہر حال میں اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا دو ٹوک اعلان کر دیا۔ عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ٹونی بلنکن نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سول ہسپتال کوئٹہ میں کانگو وائرس خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ متاثرہ ڈاکٹر جواہر ڈاکٹر شکر اللہ خان کو دیگر متاثرہ عملے کے ساتھ کراچی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ دوران علاج دم توڑ گئے۔ ادھر سول ہاسپٹل کوئٹہ کے ٹراما سینٹر میں داخل مریضوں کی عیادت پر پابندی عائد کی گئی۔ نوٹیفیکیشن میں ڈاکٹرز اور سٹاف کو بھی ٹراما سینٹر میں نقل و حمل سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس رے پر بھی تاحکم ثانی پابندی لگا دی گئی۔ کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ کراچی کے 5 اضلاع میں 121 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ 2 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ مزید 7,135 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ چمن اور تورکن بارڈر کے راستے جانے والے افغان شہریوں میں 2,330 مرد، 1,765 خواتین اور 3,040 بچے شامل ہیں۔ افغان بچوں میں تورکھم پر گرم ملبوسات اور جوتے تقسیم۔ اب تک 1,82,154 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ ادھر کراچی سے مزید 58 تارکین وطن جیکب آباد ہاؤسنگ کیمپ پہنچا دیے گئے۔ کیمپ میں تارکین وطن کی مجموعی تعداد 320 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں قائم ہاؤسنگ سینٹرز میں سینکڑوں خاندان واپس جانے کے لیے تیار۔ محکمہ داخلہ کے مطابق انگور اڈا کے راستے سے 979 افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ واپس جانے والوں میں فورن ایکٹ کے تحت قید 496 افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز تورکھم بارڈر کے راستے رضاکارانہ 7,135 افراد واپس چلے گئے۔ ذکا اشرف کی سربراہی میں پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع وفاقی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے منظوری دی۔ اسمبلی میں پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے اختیارات محدود ہونے کا خصوصی حوالہ۔ اسمبلی کے مطابق مینجمنٹ کمیٹی روزمرہ کے امور نپٹائے گی، کسی تعیناتی کا اختیار نہیں ہوگا۔ محکمہ تعلیم میں مبینہ طور پر سینکڑوں ملازمین کی جاری بھرتیوں کا انکشاف۔ نیب لاڑکانہ اور سکھر میں اکاؤنٹس افسران سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ نیو نیوز کو موصول دستاویزات کے مطابق لاڑکانہ میں بھرتی کیے گئے 257 ملازمین میں سے 162 کے میڈیکل فٹنس ریکارڈ ہی غائب ہیں۔ جعلی دستاویزات سے بھرتی ہونے والوں میں پرائمری، جونیئر، ہائی اسکول اساتذہ اور دیگر ملازمین شامل ہیں۔ کسٹمز آفیسرز پر اسمگلرز کی پشت پناہی کا مقدمہ۔ ایف آئی اے نے سکینڈل میں ملوث 17 افسران کو آئندہ ہفتے طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے جولائی میں کراچی ایئرپورٹ سے کسٹم کے 2 افسران کو گرفتار کیا تھا۔ ملزمان سے 54 لاکھ روپے، $2,400 اور 6,000 کے سومراتی درہم برآمد ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سولوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔
پیڈمک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشنل سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ ماحولیات، ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کے بااختیار آفیسر سینٹر میں موجود رہیں گے۔ الیکشن کمیشن نے ایم ڈی سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی۔ امتیاز شاہ کی جگہ نسیم الدین میرانی کو نیا ایم ڈی مقرر کرنے کی اجازت۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو امتیاز شاہ کو ہٹانے کی سمری ارسال کی تھی۔ پاک فوج سبات میں آگ سے متاثرہ اسکول کی بحالی میں مصروف عمل، ٹینٹ لگا کر کلاسز کا آغاز کر دیا۔ خواصہ خلا میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں آگ لگنے کے بعد تعلیمی سلسلہ رک گیا تھا۔ اساتذہ کا تعلیم کی بحالی کے لیے پاک فوج کی کاوشوں پر خراج تحسین۔ رائے گڑھ میں تبلیغی جماعت کے اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر، لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ بھارت سے آئے علامہ محمد ابراہیم بیوالا نے خصوصی دعا کروائی۔ رائے گڑھ اجتماع سے انخلاء کا عمل شروع، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں منزل کی جانب روانہ، سڑک کو یک طرفہ کر دیا گیا۔